نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم مشائخ اعظام، علماء کرام، معزز اساتذہ و طلباء، خواتین و حضرات اور جملہ سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم دفاع شان سیدنا صدیق اکبر و سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سلسلہ وار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اب ہماری گفتگو جو سلسلہ وار جاری تھی قریب الاختتام ہے. آج کی نشست میں ہم جن موضوعات پر انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے ان میں سب سے پہلے وہ واقعہ ہے جو موضوع بھی ہے اور مکذوبہ بھی ہے. ایک جھوٹا من گھڑت واقعہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں تنقیص کے لیے گھڑا گیا، اور اہل تشیع حضرات نے قدیم زمانے سے موضوع روایت کے طور پر اپنی کتابوں میں داخل کیا. اور وہ واقعہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ تعالی علیہ، آپ کے در دولت پر معاذ اللہ حملہ کیا جانا. یہ جھوٹ منسوب کیا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تہمت لگائی جاتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے ساتھ دیگر کچھ افراد بنو ہاشم اور کچھ صحابہ کرام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے سیدہ کائنات کے گھر گئے اور استغفر اللہ العظیم وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، حتیٰ کہ بحث و تکرار ہوئی، گھر کو آگ لگا دی، دروازہ توڑ دیا. ظلم سے بری ہوئی تہمت یہاں تک پہنچی کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ زد و کوب کیا. آپ زخمی ہوئی، اور آپ کے بطن مبارک میں ایک صاحبزادہ تھا جس کی تولد ابھی نہیں ہوا تھا، محسن جس کا نام آتا ہے بعض کتابوں میں، اس کا اسقاط ہو گیا، اور پھر اسی زد و کوب اور اسقاط کے نتیجے میں آپ زخمی ہوئیں اور علیل ہو گئیں، اور یہی علالت اور بیماری آپ کی وفات کا باعث بنی. اور اہل تشیع حضرات پھر ان کی وفات کو شہادت کا نام دیتے ہیں. یہ اتنی بڑی تہمت ہے جسے معمولی سی عقل اور معمولی سا شعور رکھنے والا انسان، جس کی طبیعت میں تھوڑا سا عدل اور انصاف ہے، غیر جانبداریت ہے، وہ اسے کسی لحاظ سے کسی بھی پیمانے پر نہ قبول کر سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے. آج ہم اس واقعہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے ابتدائی طور پر، اور آج کی نشست میں ساری گفتگو اور غالباً اگلی نشست میں بھی ساری گفتگو اس قسم کی روایات مکذوبہ کی اسانید پر، طرق پر جرح و تعدیل کی گفتگو ہوگی. فن رجال سے متعلق اور فن جرح و تعدیل سے متعلق.
اب اس واقعہ کا کتابوں میں درج کیا جانا، اس کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک شخص جس نے یہ واقعہ شیعہ کتب کی تاریخ میں سب سے پہلے لکھا اور درج کیا، گویا اس واقعہ کو روایت کرنے والا تاریخ کا پہلا شخص، میں پہلے اسی سے بات کو شروع کر رہا ہوں اور اس کی پہلی ہی کتاب سے شروع کر رہا ہوں، پھر آگے یک بعد دیگر مصادر پر انشاءاللہ آئیں گے جو اہل تشیع حضرات پیش کرتے۔ تو گویا تاریخ میں سب سے پہلی کتاب جس میں یہ جھوٹا واقعہ اور یہ تہمت اور یہ روایت مکذوبہ کوٹ کی گئی، نقل کی گئی، درج کی گئی، وہ شخص تھا سلیم بن قیس العامری الہلالی، اور اس کی کتاب کا نام ہے السقیفہ۔ اس نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں درج کیا اور اس کتاب کو محمد باقر الانصاری نے طبع کیا اور اس کی سند بیان کی اس نے، اور سند یہ بیان کی اس کتاب کے اندر۔ یہ کتاب بعد ازاں اہل تشیع کی روایت کے مطابق اس کے شاگرد ابان بن ابی عیاش نے مرتب کی، مگر روایات جو اس کے اندر جمع کی گئیں وہ سلیم بن قیس العامری الہلالی کی۔ تو گویا سند یہ ہوئی شیعہ حضرات کے مطابق کہ ابان بن ابی عیاش نے روایت کیا ہے یہ واقعہ، اور اس نے روایت کیا سلیم بن قیس العامری الہلالی سے، اور سلیم بن قیس کہتا ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اس وقت بیٹھا ہوا تھا خود، اور ہمارے ساتھ شیعان علی بھی کچھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ لفظ ہیں اس کی، کچھ اور بھی شیعان علی بیٹھے تھے۔ جب ہمیں یہ خبر پہنچی کہ معاذ اللہ استغفر اللہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابہ کو ساتھ لے کر لکڑیاں لائے ہیں اور سیدہ کائنات کے گھر کو آگ لگا دی اور حملہ آور ہوئے ہیں اور زد و کوب کیا ہے اور زخمی کیا ہے سیدہ کائنات کو، العیاذ باللہ۔ یہ روایت ہے جہاں سے وہ شروع کرتا ہے اس مضمون کو، اور کتاب کا نام اس نے رکھا ہے السقیفہ۔ بس میں نے آپ کو اختصار سے جو کچھ جھوٹی تہمت ہے وہ بیان کر دی، زائد اس پر بات کرنا وہ کم سے کم میری غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کا تذکرہ کروں۔ یہ واقعہ اہل تشیع حضرات کثرت سے بیان کرتے ہیں، ٹی وی پر اپنے خطابات میں مجالس میں رو رو کر ایک ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ایک پورا ماحول اور سماع جذباتی قسم کا بناتے ہیں، اور لوگوں کے اہل بیت اطہار کے ساتھ اور سیدہ کائنات کے ساتھ جو محبت کے جذبات ہیں، عقیدت و ادب و احترام کے، انہیں ایکسپلائٹ کر کے ان سے کھیلتے ہیں اور آگ لگاتے ہیں، پھر مختلف کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ سادہ لو انسان جن کے پاس کھنگالنے کے لیے کتب اور تحقیق کے لیے ذخائر موجود نہیں ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور صاف ظاہر ہے جو نوجوان نسلیں ہیں اہل تشیع حضرات کی، وہ اپنے واعظین سے، مولوی صاحبان سے اور ذاکرین سے اس طرح کی ہنگامہ آرائی رو رو کے واویلا سن کر متاثر ہو جاتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے واقعات ہیں، اور ان واقعات میں سے ایک ہے جنہیں شیعہ کتب میں درج کر کے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی کردار کشی کی گئی ہے۔ یہ سب کچھ جان بوجھ کر ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی مہم تھی۔ اب اس واقعے کی جو روایت میں نے بیان کر دی، سب سے پہلی روایت، سب سے پہلا راوی اور سب سے پہلی کتاب تاریخ کی، اب اس پر میں جرا کرتا ہوں اور اس کی حقیقت واضح کر کے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور اہل تشیع حضرات، اہل علم، اہل فہم، عدل پسند طبیعتیں، اور خاص طور پہ نوجوان، وہ بڑی توجہ سے بات کو سمجھیں۔ یہ شخص سلیم بن قیس، جس کی یہ کتاب اسی نام سے معروف ہے، اسے کتابوں میں کتاب سلیم بن قیس بھی کہتے ہیں، مگر اصل نام اس کا
وہ السقیفہ ہے. یہ کتاب اٹ سیلف مکذوب اور موضوع ہے، جھوٹی اور من گڑت ہے، اور معتمد ثقہ اور بلند پایا شیعہ علماء خود اس کتاب کو رد کر چکے ہیں اپنی کتابوں میں، اور یہ سب سے پہلا مصدر اور ماخذ ہے معاذ اللہ سیدنا فاروق اعظم پر اس سب سے بڑی تہمت کا. یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی کی اس وجہ سے رد کر دی گئی ہے شیعہ معتبر اور معتمد اور ثقہ علماء کے ہاں کہ یہ وہ کتاب ہے جس نے شیعہ مسلک کے اندر سب سے پہلے تحریف قرآن کے مسئلے کو بیان کیا اور ثابت کیا ہے. اس سلیم بن قیس نے سب سے پہلا ٹیکسٹ اپنے کلام کا درج کیا ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ اس میں تحریف کر دی گئی تھی، اور جو قرآن اب حالانکہ اس زمانے سے یہ تہمت لگا رہا ہے جو قرآن مجید اے لوگو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہ کامل قرآن مجید نہیں ہے، اس میں کئی آیتیں نکال دی گئی ہیں، کئی آیتیں داخل کر دی گئی. اس کی وجہ سے ثقہ شیعہ علماء خود اس کتاب کے وجود اور اس سلیم بن قیس العامری کے وجود کے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے. اب پہلا ریفرنس میں جو دینا چاہتا ہوں ابن المطہر الحلی، شیعہ حضرات کی بڑی معتبر اور نامور کتاب اسماء الرجال میں، اس کا نام بھی ہے کتاب الرجال، اور عام طور پہ رجال ہلی کے نام سے معروف ہے. تو علامہ ہلی رجال ہلی میں صفحہ 206 میں بیان کرتے ہیں کہ چونکہ یہ کتاب سلیم بن قیس کے نام سے مرتب کرنے والا ابان بن ابی عیاش ہے، اصل کتاب کا جو مرتب ہے وہ ابان بن ابی عیاش ہے، اس نے صرف اس ساری کتاب میں روایتیں سلیم بن قیس کی جمع کی ہیں. چونکہ ساری کتاب اس کی مرویات پہ مشتمل ہے، اس وجہ سے یہ کتاب سلیم بن قیس کی کہلاتی ہے، مگر اس کا مرتب و مؤلف ابان بن ابی عیاش ہے جو خود کو سلیم بن قیس کا شاگرد بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابان بن ابی عیاش بہت زیادہ ضعیف تھا روایت میں، اور وہ کہتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے اصحاب یعنی شیعہ علماء ہیں وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف منسوب کرنا اسے موضوع قرار دیتے ہیں، یعنی مؤلف خود ضعیف ہے، اور سلیم بن قیس کے نام جو ساری مرویات درج کی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ موضوعات ہیں، مکذوبات ہیں، اباطیل ہیں، جھوٹوں کا پلندہ ہے. یہ علامہ ہلی نے کتاب الرجال صفحہ 206 میں بیان کیا. اب ذرا پوزیشن سن لیجئے. سب سے پہلے مصدر اول کی جو اس سب سے بڑی تہمت کے اوپر پہلی سند ہے. اسی طرح محمد بن علی اردبیلی وہ جامع الروات میں، یہ بھی ان کی اسماء الرجال کی کتاب ہے شیعہ حضرات کی، تو جامع الروات جلد اول صفحہ 9 پر ابان بن ابی عیاش کے بارے میں لکھتے ہیں بن فیروز ہے، کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ولا یلتفت الیہ، اور اس کی باتوں کی طرف توجہ اور التفات نہ کیا جائے. اور وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہمارے جو اصحابنا، جو ہمارے شیعہ ثقہ علماء ہیں، وہ اس کتاب کو سلیم بن قیس کی طرف اس کا منسوب ہونا موضوع قرار دیتے ہیں، جھوٹ قرار دیتے ہیں. تیسرا ریفرنس علامہ مامقانی، یہ بھی فن رجال کے شیعہ حضرات کے علماء میں چوٹی کے جید علماء میں سے ہیں. المامقانی، ان کی معروف کتاب ہے اسماء الرجال کے فن میں تنقیح المقال. تنقیح المقال جلد 2 صفحہ 25 پر وہ بیان کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ یقول اصحابنا الشیعہ و علماء الشیعہ
ان سلیمان لم یعرف ویشک فی اصل وجودہ ولم یذکروہ بالخیر. اب علامہ مامکانی لکھتے ہیں کہ خود سلیم بن قیس العامری الہلالی، ہمارے علماء شیعہ اور اصحاب شیعہ جو ان کے جید اساتین ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ان کے ہاں یہ معروف ہی نہیں ہے، اسے جانا ہی نہیں جاتا، حتیٰ کہ سلیم بن قیس نامی شخص کے وجود پر بھی شک ہے کہ اس نام کا کوئی شخص تھا بھی یا نہیں، یہ بھی ثابت نہیں ہے. جس کا مطلب ہے ساری کتاب اور اس کی کل روایات بعد میں کسی زمانے میں لکھ کر ان ابان بن ابی عیاش کی طرف منسوب کر کے تو من گھڑت بنا دی ہے پوری کتاب. وہ کہتے ہیں اس لیے ہمارے شیعہ علماء اس شخص کا ذکر خیر کے ساتھ نہیں کرتے. والکتاب المنسوب الیہ موضوع قطعا، اور وہ کہتے ہیں یہ جو السقیفہ کتاب ہے، کتاب سلیم بن قیس کی، یہ اس کی طرف موضوع ہے، قطعی طور پر موضوع ہے ہمارے. یہ فن رجال کے علماء کا فیصلہ ہے اور اس پر ہنگامہ آرائی ہے پوری دنیا میں. یہ پہلی سند ہے، پہلا مصدر ہے جس نے تاریخ میں اس فتنہ کو داخل کیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ بیان ہوا ہے وہ اس کے موضوع ہونے کے لیے ادلہ کافیہ ہیں اس کے اندر، یعنی وفیہ ادلۃ کافیۃ للدلالۃ علی وضعہ، خود کافی دلائل ہیں کتاب کے اندر اس کے موضوع اور من گھڑت ہونے کے. پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے عالم شیعہ مجتہد اور ان کی علم حدیث اور علم الرجال کے ماہر شیخ المفید، وہ اپنی کتاب تصحیح و اعتقاد الامامیہ، تصحیح و اعتقاد الامامیہ، اس کے صفحہ 149 اور 150 پر لکھتے ہیں اگلا حوالہ، کہتے ہیں ھذا الکتاب غیر موثوق بہ، یہ کتاب کلیتاً غیر ثقہ ہے، ناقابل اعتبار، ناقابل اعتماد ہے. اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ جو دیندار لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ اس کتاب سے بھی اور اس کتاب کے اندر جو کچھ مروی ہے اس سے اجتناب کریں، بچیں. اب معلوم نہیں آج کے زمانے میں یہ جو ذاکر اور مولوی حضرات جنہوں نے زمین آسمان تک کلابے ملا کے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے، آگ لگا دی ہے، اس واقعہ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کردار کشی کے لیے خدا جانے وہ کس مسلک کے شیعہ پہ چل رہے ہیں، انہوں نے یہ مسلک کہاں سے گھڑا ہے. معلوم ہے مجھے کہ بہت سی کتابوں میں پہلے لوگوں میں درج کیا ہے سب شیعہ روایات نے، مگر سوال یہ ہے کہ فن رجال کے وہ لوگ جو تنقیح کرتے ہیں، جر و تعدیل کرتے ہیں، کتاب پر، کتاب کے راویوں پر، روایت پر، سند پر، متن پر جر و تعدیل کے ساتھ ناپتے تولتے کھنگال کے بتاتے ہیں کہ کیا چیز وزنی ہے اور کیا موضوع ہے، اس پائے کے سارے لوگوں نے رد کر دیا، اس کتاب کو موضوع کہہ کر باطل قرار دے دیا. باقی قصے کہانیاں شیعہ حضرات کی سینکڑوں کتابوں میں یہ فتنہ درج ہوا. مگر ہر چیز کو جانچ پر پرکھ کرنے کے لیے سب سے بڑا پیمانہ اس کی روایت اور اس کی اسانید کی جانچ پڑتال ہوتی ہے، جو اہل فن کرتے ہیں، فن رجال اور فن جر و تعدیل کے لوگ کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ متدین شخص کو، جو دیندار شخص ہے، اسے بچنا چاہیے اس کتاب سے اور اس کی مرویات سے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں بیان ہوا اس پر اعتماد نہ کیا جائے، نہ اس کی روایتوں کی تقلید کی جائے. اس کے بعد علامہ الموسوی وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب للہ ثم للتاریخ، یہ عنوان رکھا کتاب کا، اس کے صفحہ 83 پر